بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں بیان کروں گا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے اہم واقعات، جس میں پہلا واقعہ ہے لشکر اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روانگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ شام کے لیے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں ایک لشکر تیار کیا تھا، لیکن اس کی روانگی سے پہلے آپ کی وفات ہو گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ رسول بنتے ہی پہلا کام یہ کیا کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کو روم کی سرحد پر بھیج دیا۔ اس لشکر کی روانگی نے اس منافقین اور مرتدین کی کمر توڑ دی جو سمجھ بیٹھے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد اسلام کمزور ہو جائے گا اور پھر قصہ پارینہ ہو جائے گا۔ علاوہ ازیں اس کی روانگی سے مسلمانوں کی شان و شوکت بلند ہو گئی اور عالم کفر پر ان کی دھاک بیٹھ گئی۔ اور دوسرا واقعہ مرتدین کے خلاف جنگیں۔ مرتدین سے مراد وہ لوگ ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد اسلام سے پھر گئے، اور ان کی اکثریت مسلمہ کذاب، طلحہ، اسود انسی اور سجا بنت حارث کے تابع ہو گئی، اور ان کے خلاف بڑی خونریز جنگیں ہوئی، اور سب سے زیادہ خونریز جنگ مسلمہ کذاب کے خلاف یمامہ کے باغ میں لڑی گئی، اور اس میں مسلمانوں کو فتح مبین حاصل ہوئی۔ اور تیسرا واقعہ مانعین زکوٰۃ کے خلاف لشکر کشی۔ مانعین زکوٰۃ سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھ رکھا تھا، اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ختم ہو گیا ہے۔ چنانچہ ان کے کسی شاعر نے کہا، جب تک اللہ کا رسول ہمارے درمیان زندہ رہا ہم اس کی اطاعت کرتے رہے۔ اے اللہ کے بندوں، ابو بکر کا اس معاملے میں کیا حق بنتا ہے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد وہ اس عمارت کا وارث بنے گا؟ اللہ کی قسم، یہ تو کمر توڑنے والا فیصلہ ہے۔ چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوت ہوئے تو عرب کے بہت سے لوگ کافر ہو گئے۔ حضرت ابو بکر نے ان کے خلاف لشکر کشی کا عزم کر لیا۔ حضرت عمر فاروق نے گزارش کی کہ آپ ان لوگوں سے کیسے لڑیں گے، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما گئے ہیں، مجھے حکم دیا گیا ہے میں لوگوں سے اس وقت تک لڑوں جب تک وہ لا الہ الا اللہ، اور جس سے اس بات کا اقرار کر لیا اس نے مجھ سے اپنی جان اور مال بچا لیا، مگر حق اسلام اس پر نافذ ہو سکے گا اور اس کے باطن کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں ہر اس شخص سے ضرور لڑوں گا جو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کرے گا، کیونکہ زکوٰۃ مال کا حق ہے۔ اللہ کی قسم اگر انہوں نے سال سے چھوٹی کھیری بچی دینے سے بھی انکار کیا جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیتے تھے تو میں اس پر ضرور لڑائی لڑوں گا۔ اور چوتھا واقعہ فتوحات فارس۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت مسنہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کی سپہ سالاری میں فارس کی طرف لشکر بھیجے، اور پھر ان کے پیچھے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیج دیا، اور ان دونوں کے پیچھے قعقاع بن عمرو تہمیمی کو بھی روانہ فرما دیا۔ اور پانچواں واقعہ فتوحات شام۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت خالد بن سعید بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو شام کی طرف روانہ فرمایا تو ان کے مقابلے کے لیے بے شمار رومی جمع ہو گئے۔ چنانچہ انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے امداد کی درخواست کی۔
آپ نے ولید بن عتبہ اور اکرمہ بن ابو جہل اور عمرو بن عاص اور ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی مدد کے لیے بھیج دیا۔ اس کے بعد حضرت ابو عبیدہ تمام لشکر کے امیر بن گئے۔ چنانچہ لشکر اسلام آگے بڑھتا ہوا یرموک تک پہنچ گیا۔ پھر آپ نے ان کی طرف حضرت خالد بن ولید کو بھیج دیا تو اللہ کی طرف سے ان کو فتح حاصل ہوئی۔ اور چھٹا واقعہ قرآن کریم کو جمع کرنا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جنگ یمامہ کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے پیغام بھیج کر طلب فرمایا، اور اس وقت آپ کے پاس حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میرے پاس حضرت عمر آئے ہیں اور کہتے ہیں کہ جنگ یمامہ میں بہت سے لوگ شہید ہو گئے ہیں، اور میں خوف کرتا ہوں کہ اگر اس طرح کی جنگوں میں قرآ یعنی قرآن کے عالم اور حافظ شہید ہوتے رہے تو قرآن کا بہت سا حصہ ضائع ہو جائے گا، الا یہ کہ تم اسے جمع کر لو، اور میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ قرآن کو جمع یعنی اکٹھا کریں۔ تب میں ابو بکر نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جواب دیا کہ میں وہ کام کیسے کروں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا۔ تو حضرت عمر نے کہا، اللہ کی قسم اس میں بہتری ہے۔ چنانچہ یہ مسلسل آمادہ کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ نے اس کام کے لیے میرا سینہ کھول دیا، اور میں نے بھی حضرت عمر کی طرح اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچانا ضروری سمجھا ہے۔ حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں کہ اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس خاموش بیٹھے رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، تو عقل مند نوجوان ہے، ہم تجھ پر کس طرح کی بدگمانی نہیں کرتے، اور تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی لکھتا رہتا تھا، لہٰذا تو قرآن کو تلاش کر اور اسے جمع کر دے۔ اللہ کی قسم اگر خلیفہ رسول مجھے پہاڑ کو دوسری جگہ منتقل کرنے کا حکم دیتا تو وہ کام مجھ پر اتنا گرا اور وزنی نہ ہوتا جتنا قرآن کریم کو جمع کرنے کا حکم باری اور وزنی تھا۔ میں نے کہا، آپ وہ کام کس طرح کریں گے جسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، اللہ کی قسم اس میں خیر اور بھلائی ہے۔ چنانچہ میں آپ سے مسلسل معذرت کرتا رہا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر اور ابو بکر صدیق کی طرح اس کام کے لیے میرا سینہ بھی کھول دیا۔ چنانچہ میں نے اس ذمہ داری کو قبول کر لیا۔